یہ حدیث میں جب یہ آتا ہے کہ نبی 9 رکعت وطر پڑھتے تھے، 13 رکعت وطر پڑھتے تھے، تو اس کا مطلب 3 رکعت وطر سمیت پوری جو تہجد کی نماز ہے وہ مراد ہوتی تھی۔ وطر اصل میں عربی میں کہتے ہیں آڈ کو، جو 2 پہ ڈیوائیڈ نہ ہو سکے، ایون آڈ، ایون کہتے ہیں جو 2 پہ ڈیوائیڈ ہو، آڈ جو 2 پہ ڈیوائیڈ نہ ہو۔ کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت وطر پڑھتے تھے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وطر سمیت ٹوٹل رکعتیں 13 ہوتی تھیں، تہجد بھی اس میں ملا کے راوی نے بیان کیا ہے۔ شرح معانی الاثار میں حدیث نمبر 1739 اس میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا توتروا بثلاث، 3 رکعت وطر مت پڑھو، تشبہوا بالمغرب، اس سے تم مغرب کے مشابہ بنا دو گے اس کو، بلکہ کیا کرو، ولیکن بلکہ، لیکن، اوتروا بخمس، 5 رکعت وطر پڑھو، او بسبع، 7 پڑھو، او بتسع یا 9 پڑھو، او ب11 یا 11 پڑھو۔ صاف پتہ چل گیا بھائی، اس کا مطلب ہے کہ صرف 3 نہیں پڑھو۔ ہوتا یہ ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے عام طور پر نوافل نہیں پڑھے جاتے، اگرچہ جائز ہیں، حدیث سے ثابت بھی ہیں، لیکن اس کی کوئی زیادہ ترغیب نہیں ہے اور معمول بھی عام طور پہ لوگوں کا نہیں ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وطر بھی مغرب کی طرح مت پڑھو کہ صرف 3 رکعتیں، بلکہ وطر سے پہلے 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں یا 6 رکعتیں یا 8 رکعتیں پڑھو، تاکہ پوری صلاۃ اللیل تمہاری کم سے کم 5 رکعتوں پر مشتمل ہو، یا 7 رکعتوں پر مشتمل ہو، یا 9 رکعتوں پر مشتمل ہو، یا 11 رکعتوں پر مشتمل ہو۔ یعنی تہجد کا اہتمام کیا کرو، خالی وطر نہیں پڑھ لیا کرو رات کو اٹھ کے، اس سے پہلے نوافل بھی پڑھا کرو۔ تو یہ استحبابی حکم ہے، وجوبی حکم نہیں ہے، کیونکہ تہجد پڑھنا واجب نہیں ہے۔ تو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ وطر سے پہلے بھی نماز ہونی چاہیے۔ اس حدیث کا ایک اور مفہوم بیان کیا گیا ہے، وہ مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ وطر کو مغرب کے مشابہ نہ کرو، اس کا مطلب کیا ہے کہ مغرب کی تیسری رکعت میں قراءت نہیں ہوتی، یعنی وجوبی طور پر، اختیاری ہے کہ آپ کر لیں نہ کریں، لازمی نہیں ہے، جبکہ وطر میں آپ کو تیسری رکعت میں قراءت لازمی کرنی ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ وطر کو مغرب کے مشابہ نہ کرو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بالکل 100% مغرب کے جیسا نہیں بنانا، آپ نے تھوڑا سا فرق رکھنا ہے۔ وہ تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ یا تو یہ فرق ہے کہ اس سے پہلے آپ نے نوافل بھی پڑھنے ہیں تہجد کے، یا یہ مطلب ہے کہ وطر کی تیسری رکعت میں آپ نے قراءت کرنی ہے، جبکہ مغرب میں عام طور پہ لوگ قراءت نہیں کرتے۔ اور سرسری غور سے ایک اور مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے کہ مغرب کی نماز میں دعائے قنوت نہیں ہوتی، جبکہ وطر میں دعائے قنوت ہوتی ہے۔ وطر میں دعائے قنوت حدیث سے ثابت ہے،